الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ برادران اسلام، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ایک بار پھر مہاجو بزرگ کی عظیم الشان جامع مسجد کے ممبر سے آپ کو خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس دنیا کے اندر ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے خوشحال زندگی نصیب ہو، اس کے یہاں امن و سکون ہو، اس کے گھر میں مال و اولاد کی فراوانی ہو، اس کی تجارت، اس کا بزنس، اس کا کاروبار خوب ترقی کرے اور پھلے پھولے۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں جو باتیں بتائی گئی ہیں انہیں اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ذرا دور سے چلا جائے۔ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے آدمی کو بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان میں بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں: روٹی، کپڑا اور مکان۔ ان کے علاوہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی ضروریات ہوتی ہیں۔ انسان ان ضروریات کو پوری کرنے کے لیے پیسہ کماتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب پیسہ مل جائے گا تو اس کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے ہر آدمی پیسے سے محبت کرتا ہے، پیسے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، پیسے کے لیے دوڑ بھاگ کرتا ہے، پیسے کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے۔ لیکن پیسہ کمانا، پیسے کے لیے جد و جہد کرنا، پیسے سے محبت کرنا، یہ اسلام کے خلاف نہیں بلکہ عین اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حلال روزی کو، حلال کمائی کو فضل اللہ یعنی اللہ کا فضل بتایا ہے۔ اور قرآن میں دعا سکھائی گئی: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے۔ سکھایا گیا لوگوں، پہلے دنیا کی بھلائی مانگو، اس کے بعد آخرت کی بھلائی مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، کیا اتنا مال کماؤ، اتنا مال کماؤ، اتنا مال کماؤ جیسے تمہیں مرنا ہی نہیں ہے، لیکن جب نماز میں کھڑے ہو تو ضرور سوچو کہ ہو سکتا ہے تمہاری آخری نماز ہو، اس کے بعد پھر تمہیں زندگی نہ ملے، نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے۔ اور اگر دولت بری چیز ہوتی تو بہت اکابر صحابہ اتنے دولت مند نہ ہوتے۔ مثلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نور والے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کی شادی ہجرت سے پہلے حضرت عثمان غنی کے ساتھ کی تھی۔ سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ کو چیچک نکل آئی، اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تب آپ نے اپنی ایک بیٹی ام کلثوم کو ہجرت کے 3رے سال دوبارہ عثمان غنی کے نکاح میں دے دیا، اس لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن 11 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد خلیفہ بنائے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی خلافت کے زمانے میں ایک بار مدینہ اور اس کے اطراف میں قحط سالی پھیل گئی، فاقے کی نوبت آ گئی۔ لوگوں نے کہا، خلیفہ نے کہا، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب ضرور پیدا فرمائے گا۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ حضرت عثمان غنی کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مدینہ آیا۔ اس میں 1000 اونٹ تھے اور ہر اونٹ پر گیہوں لگا ہوا تھا۔ اب آپ سوچیں، اگر ایک اونٹ پر صرف 3 کنٹل گیہوں لگا ہوگا تو گویا 3000 کنٹل گیہوں حضرت عثمان غنی کے پاس آ گیا۔ صبح ہوتے ہی غلے کے تاجر حضرت عثمان کے پاس پہنچ گئے، کہا جناب
مدینہ میں غلت کی قلت ہو گئی ہے، ہم نے سنا ہے کہ بہت شام سے آپ کا بہت زیادہ غلہ آیا ہے، ہم اسے خریدنے آئے ہیں تاکہ ضرورت مندوں تک پہنچا دیا جائے۔ حضرت عثمان نے پوچھا ٹھیک ہے بھاؤ تاؤ کیجیے، آپ لوگ مجھے شام کی خریداری پر کتنا نفع دیں گے؟ تاجروں نے کہا کہ ہم آپ کو 10 درہم پر 12 درہم دیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، مجھ کو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تاجروں نے کہا ہم آپ کو 10 درہم پر 14 درہم دیں گے۔ حضرت عثمان نے انکار کر دیا۔ اب تاجروں نے اپنا آخری دام لگایا، ہم آپ کو 10 درہم پر 15 درہم دیں گے، یعنی ہم آپ کو آپ کے مال کا جوڑا نفع دیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا آپ لوگ جائیے، آپ لوگ میرا مال نہیں خرید سکتے، اس لیے کہ آپ مجھے میرے مال کا جوہر نفع دے رہے ہیں، لیکن خریدار ایسا ہے جو مجھے میرے مال کا 10 گنا نفع دے رہا ہے، تو میں آپ کے ہاتھ نہیں بیچوں گا، میں اسی خریدار کے ہاتھ بیچوں گا۔ تاجر حیرت میں پڑ گئے، کہا جناب ابھی کل شام کو آپ کا مال شام سے آیا ہے اور صبح ہوتے ہی ہم لوگ پہنچ گئے، تو ہم سے پہلے کون خریدار آ گیا جو آپ کو آپ کے مال کا 10 گنا نفع دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ آپ لوگ مجھے 1 کا 1.5 دے رہے ہیں، اور میرا اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی کر کے آئے گا ہم اسے 10 گنا اجر و ثواب دیں گے۔ آپ 1 کا 1.5 دے رہے ہیں، اللہ 1 کا 10 دے رہا ہے، اس لیے میں آپ کے ہاتھ نہیں بیچوں گا، میں اللہ کے ہاتھ بیچوں گا۔ اس لیے مدینہ کے تاجروں تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے 1000 اونٹوں پر لدا ہوا تمام گیہوں مدینہ کے ضرورت مندوں کے لیے صدقہ کر دیا۔ اتنے دولت مند تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سوال یہ ہے کہ مال کیسے ملے، دولت کیسے حاصل ہو، لکشمی سے جیب کیسے بھرے، بینک بیلنس کیسے بڑھے، کھیتوں میں پیداوار میں اضافہ کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، مسلمانوں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، وہ بہت بڑا غفور الرحیم اور بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا غفور الرحیم ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالیٰ روزانہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، اسی طرح سے دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے۔ اور گنہگار بندہ جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے گنہگار سے اتنا خوش ہوتا ہے، جس کی بڑی عمدہ مثال دی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے ایک آدمی اپنے اونٹ پر اپنے ساز و سامان کو کھانے پینے کو لے کر کسی چٹیل میدان میں سفر کر رہا ہے جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں، اپنے اونٹ کو ایک پیڑ کے نیچے باندھ دیتا ہے اور اسی پیڑ کے نیچے سو جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ محض سر و سامان کے غائب ہو چکا ہے۔ اب بہت پریشان ہوتا ہے، سخت دھوپ میں چٹیل میدان میں تلاش کرتا ہے، نہیں پاتا، پھر آ کے اسی پیڑ کے نیچے سو جاتا ہے۔ اب دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ محض سر و سامان کے اسی پیڑ کے نیچے بندھا ہوا ہے۔ اپنے سامان کو دوبارہ پا کر وہ آدمی اتنا خوش ہوتا ہے کہ مارے خوشی کے بدحواس ہو جاتا ہے، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ یعنی مارے خوشی کے الٹی بات اس کی زبان سے نکل آتی ہے۔ تو جس طرح سے یہ آدمی دوبارہ اپنے ساز و سامان کو پا کر خوش ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ خوش اللہ تعالیٰ اس گنہگار سے ہوتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ جنگ احد شوال سن 3 ہجری میں ہوئی۔ اسی جنگ میں آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے۔ کس نے شہید کیا؟ وحشی نے، جو ہندا کا غلام تھا۔ یہی نہیں، ایسا نیزہ مارا وحشی نے کہ حمزہ کی جسم سے پار ہو گیا، غش کھا کر گرے، وفات ہو گئی، شہید ہو گئے۔
یہی نہیں، ویسی نے اسی وقت حضرت حمزہ کا سینہ چیر دیا، ان کا کلیجہ نکال لیا۔ اور جب ہمارے نبی میدان جنگ میں پہنچے اور آپ نے اپنے چچا کی لاش کو اسار میں دیکھا تو آپ نے روتے ہوئے کہا کہ آج میں یتیم ہو گیا۔ ابو طالب کے انتقال پہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ میں یتیم ہو گیا، لیکن حضرت حمزہ کی شہادت کو دیکھ کر آپ نے فرمایا آج میں یتیم ہو گیا۔ وقت گزر گیا، کچھ دنوں کے بعد ویسی کے دل کے اندر ندامت کے جذبات پیدا ہوئے، ایمان کی روشنی کی طلب ہوئی، اللہ کے نبی کے پاس پہنچ کے کہا یا رسول اللہ، اس سرزمین پر مجھ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، آپ ہاتھ پھیلائیے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے رخ پھیر لیا، ویسی پھر سامنے آ گئے، پھر آپ نے رخ پھیر لیا، پھر ویسی سامنے آ گئے، پھر آپ نے رخ پھیر لیا۔ حضرت جبریل آئے، قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر سکتا ہے۔ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیلا دیا، ویسے نے آپ کے ہاتھ سے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ لیکن آپ نے فرمایا ویسی تم مسلمان ہو گئے ہو، ایمان والوں کی فہرست میں تمہارا نام آ گیا ہے، لیکن مجھ پر اتنی مہربانی کرو کہ میرے سامنے مت آیا کرو، جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ چنانچہ وحشی جب تک زندہ رہے اللہ کے نبی کے سامنے نہیں آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف فوج بھیجی، اس فوج میں وحشی بھی تھے، وحشی گھات لگائے بیٹھے تھے، مسیلمہ سامنے آ گیا۔ اب وحشی نے جس نیزے سے حضرت حمزہ کو مارا تھا اسی نیزے سے انہوں نے مسیلمہ کذاب کو مارا اور قتل کر دیا، مار ڈالا۔ رات میں وحشی سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا، ان کے خواب میں آئے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا وحشی آج میں تم سے خوش ہو گیا۔ کیا کہا وحشی؟ آج میں تم سے خوش ہو گیا۔ جہاں تک توبہ کی بات ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو آدمی کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے نفس پر ظلم کر ڈالے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پائے گا۔ مثلا ایک بہت بڑا دولت مند آدمی ہے ارب پتی، اس کے ایک ہی بیٹا ہے اکلوتا، لڑکا نالاق نکل گیا، جواری شرابی نکل گیا، اس نے باپ کی کمائی ہوئی پوری جائیداد کو شراب و کباب میں اڑا دیا، باپ کو دیوالیہ بنا دیا، بمبئی بھاگ گیا۔ 6 مہینے کے بعد اس کے دل کے اندر ندامت کے جذبات پیدا ہوئے، معافی مانگنے کے لیے گھر آیا، باپ کے قدموں میں گر پڑا، لیکن روٹھا ہوا باپ اپنے باغی بیٹے سے اتنی جلدی راضی نہیں ہوتا جتنے جلدی اللہ تعالیٰ اس گنہگار سے راضی ہوتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت عمدہ نقطہ بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبرت و نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب گنہگار بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے کس طرح سہارا دیتی ہے۔ مثال دے کے بتایا، جیسے پالنا ہو، پالنا جھولا چھوٹا سا جس میں بچوں کو جھلایا جاتا ہے، اس پالنے میں ایک دودھ پیتا بچہ لیٹا ہو، بھوکا ہو، رو رہا ہو، چیخ رہا ہو، تو اس کی ماں اس کے رونے کی آواز سن کے دوڑتی ہے، فوراً سینے سے لگاتی ہے، اور وہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور جب تک اپنے بچے کو مسکراتا ہوا نہ دیکھ لے تب تک ماں کو سکون نہیں ملتا۔ تو جس طرح سے بچے کے رونے کی آواز کو سن کر ماں کی محبت بے قرار ہو جاتی ہے، اسی طرح سے جب فرش پر گنہگار روتا ہے تو عرش پر اللہ کی رحمت بے قرار ہو جاتی ہے۔ اس لیے گنہگار کو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بندہ اللہ کے در پر آ کر دیکھے، اس کی رحمت کو آزما کر دیکھے، ارے بندے کے آنے میں دیر ہے، اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے میں دیر نہیں۔ ارشاد ہوا مسلمانوں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا،
مسلسل تمہارے کھیتوں میں اللہ بارش نازل فرمائے گا اور مال اولاد سے تمہیں خوب ترقی دے گا، مال اولاد میں بڑھوتری کرے گا۔ اب آئیے بات توبہ کی، میں پھر آپ سے عرض کر دوں کہ میں ترتیب سے کچھ باتیں کہنے کا عادی ہوں، آپ بھی کوشش کریں کہ ترتیب سے ان باتوں کو سن لیں۔ اب جہاں تک گناہ کا سوال ہے، بخاری کے ایک حدیث ہے، اور اگر اس حدیث کو ہم دل میں بٹھا لیں، اس پر عمل کر لیں، تو شاید یہی حدیث ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو پہاڑ کے برابر سمجھتا ہے، لیکن ایک منافق بڑے سے بڑے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھ گئی، اس کو اڑا دیا۔ یعنی اگر آپ سے کوئی لغزش ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے اور آپ تڑپ اٹھیں، بے قرار ہو جائیں، بوجھ محسوس کریں، تو گویا آپ کے سینے میں ایمان کی دولت ہے۔ اور اگر آپ سے گناہ پر گناہ ہوتا جائے، غلطی پر غلطی ہوتی جائے اور آپ اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، تو یاد رکھیے آپ کے سینے میں ایمان نہیں بلکہ نفاق پنپ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس روحانی بیماری سے محفوظ رکھے۔ گناہ کی دو قسمیں ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے۔ مثلا ایک شخص شرک کے اندر مبتلا ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کی عبادت میں اس کے سوا دوسروں کو شریک کرنا۔ شرک کیا چیز ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے در پر سجدہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی سے مرادیں اور اولاد مانگا جائے، اللہ کے گھر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر کا طواف کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی نظر مانی جائے، یہی شرک ہے۔ اور شرک کی ابتدا کیسے ہوتی ہے آپ توجہ کر کے سن لیں۔ شرک کی ابتدا وسیلہ کے نظریے سے ہوتی ہے، جیسے مشرکین مکہ کا نظریہ تھا، وہ بتوں کو پوچھتے تھے، جو بت انہوں نے بنا رکھے تھے وہ گزرے ہوئے زمانے کے ولیوں کے بت بنائے ہوئے تھے، جیسے لات کا بت، منات کا بت، عزا کا بت، ود کا بت، سوا کا بت، یعوق کا بت، یغوث کا بت، نصر کا بت، اور یہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریبی بنا دیں۔ گویا کہ ان بتوں کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے تھے، اور آج بھی یہی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا، مولویوں کی آواز میں سنا ہوگا کہ بھائی یہ وہابی کہتے ہیں وسیلہ کیا چیز ہے؟ ارے بلا سیڑھی کے چھت پر چڑھ جاؤ گے؟ نہیں چڑھو گے۔ بالکل صحیح ہے، بلا سیڑھی کے آپ چھت پر نہیں جا سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین اور چھت کے بیچ میں گیپ ہے، خلا ہے، اس لیے اس خلا کو پورا کرنے کے لیے سیڑھی ضروری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان کوئی گیپ نہیں، کوئی خلا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں۔ ایک جگہ ارشاد ہوا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اپنے بندوں سے ان کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا زیادہ قریب ہے تو اس کی قربت پانے کے لیے ہمیں بزرگوں کے وسیلہ کی کیا ضرورت ہے؟ اور جو مشرکین مکہ کرتے تھے وہی کچھ مسلمان کرتے ہیں۔ افسوس یہ ہے وہی کچھ مسلمان کرتے ہیں، لیکن مشرکین مکہ کو کافر کہا جاتا ہے، ان کو مشرک کہا جاتا ہے، ان کو جہنمی کہا جاتا ہے، اور تقریباً وہی کام ہم خود کرتے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں کہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب رحمانی جھنڈا نگری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ایک جلسے میں انہوں نے، اس جلسے میں بھی تھا، اس جلسے میں انہوں نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ بڑا مزہ لے کے سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار ایک خاں صاحب کہیں جا رہے تھے، خاں صاحب، تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ غیر مسلم بنیا پچھم کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا ہے۔ اب خاں صاحب کو بڑا غصہ آیا، میں نے کہا نالاکو، تو میرا قبلہ کی توہین کر رہا، بھاگ جا یہاں سے۔ اب بنیا بیچارہ بلا پیشاب کیے ہوئے چلا گیا۔ ایک دن بنیا نے دیکھا کہ خاں صاحب خود ہی پچھم کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہے ہیں۔ اب بنیا کو موقع مل گیا، اس نے کہا واہ خاں صاحب واہ،
جب میں پچھم کی طرف مڑ کر کے پیشاب کر رہا تھا تو آپ کی قبلہ کی توہین ہو رہی تھی، اور وہی کام آپ خود کر رہے ہیں کہ آپ قبلہ کی توہین نہیں ہو رہی ہے۔ خان صاحب نے کہا نالائق کہیں کہ قبلہ تیرا چھوڑا ہے، قبلہ تو میرا ہے، میں جیسا چاہوں اسے استعمال کروں۔ یہی حال ہم مسلمانوں کا ہے۔ مشرکین مکہ جو کرتے تھے ان کے کام پر ہم کو کافر جہنمی کہتے ہیں، اور وہی کام ہم خود کرتے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے۔ بہرحال کوئی آدمی شرک کے اندر مبتلا ہے، کوئی آدمی بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس طرح کے گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ کے حق سے ہے۔ یہ تمام گناہ جن کا تعلق اللہ کے حق سے ہے وہ توبہ استغفار سے معاف ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ آپ سوئیں گے اونگیں گے سمجھ میں آپ کے نہیں آئیں گے۔ جن گناہوں کا تعلق اللہ کے حق سے ہے وہ معاف ہو جائیں گے توبہ سے، مگر توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اس گناہ کے لیے اپنے دل کے اندر ندامت و پچھتاوا محسوس کرے۔ دوسری شرط فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے۔ تیسری شرط یہ ٹھان لے کہ اب ایسا گناہ نہیں کرے گا۔ جب ان تینوں شرطوں کو پوری کرنے کے بعد سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام حقوق معاف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ حق العباد، بندوں کا حق۔ بندوں کے حق کا مطلب یہ ہے کسی کو مارا، کسی کو ستایا، کسی پر ظلم کیا، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دی، کسی کے خلاف محاذ بنایا، یہ ہے حق العباد۔ اور حق العباد کی کتنی بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں، میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2 یا 3 روز پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ کی وفات کے 2 یا 3 روز پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ کو بخار تھا اور بیماری کی وجہ سے آپ مسجد تشریف نہیں لا سکے۔ صحابہ مسجد کے اندر اکٹھا ہو گئے۔ 3 دن سے صحابہ نے آپ کو نہیں دیکھا، صحابہ بے چین ہیں۔ انہوں نے حضرت علی کو بھیجا، آپ جائیے اللہ کے نبی سے ہمارا سلام کہیے، انہیں بتائیے کہ جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے اسی طرح سے ہم رحمت للعالمین کے دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ حضرت علی گئے، آواز دی، یا رسول اللہ صحابہ آپ کے لیے بے چین۔ آپ اٹھے، آپ نے فرمایا مجھ کو غسل دلایا جائے، نہلایا جائے۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ آپ نے 7 مشق پانی سے غسل فرمایا۔ پھر آپ نے اپنے سر پہ پٹی باندھی، 2 صحابہ کے سہارے آپ مسجد گئے، آپ نے صحابہ کو سلام کیا، آپ منبر پر بیٹھ گئے، آپ نے چھوٹا موٹا خطبہ دیا، آپ کا آخری خطبہ تھا۔ جب آپ کا خطبہ شروع ہوا تو صحابہ کرام رونے لگے۔ ان کا بیان ہے کہ جب آپ نے خطبہ شروع کیا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ ہمارے نبی ہم سب کو چھوڑ کر اب اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ آپ کا خطبہ ختم ہوا، آپ نے ایک اعلان فرمایا، مسلمانوں میں تمہارے درمیان بہت دنوں تک رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری ذات سے یا میری بات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو یا کسی کا حق مجھ پر باقی رہ گیا ہو، مجھ کو یاد نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ہی مجھ سے بدلہ لے لے۔ میں حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے ظالم بن کے نہیں جانا چاہتا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ان کا نام تھا عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی روایت بھی حدیث میں آتی ہے عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہے تو ایک بار ایک جنگ کے موقع پر آپ مجاہدین کی سب بندی کرا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں کپڑے کا کوڑا تھا، اس کوڑے سے میری پیٹھ میں چوٹ لگ گئی تھی، اگر آپ بدلہ دینا چاہتے ہیں تو میں بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے کوڑا منگوایا، عکاشہ کے ہاتھ میں دے دیا، کہا عکاشہ لگاؤ میری پیٹھ میں کوڑے، بدلہ لے لو مجھ سے۔ عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ ایسے نہیں بات بنے گی، جب آپ کا کوڑا میری پیٹھ میں لگا تھا تو میں ننگی پیٹھ تھا، اور اس وقت آپ کے بدن پر کرتا بھی ہے اور چادر بھی ہے۔ یہ زمین اور آسمان دیکھ رہے ہیں کہ رحمت للعالمین نے چادر الگ کر دی، کرتا بدن سے نکال دیا، آپ نے ننگی پیٹھ عکاشہ کی طرف کر دی، کہا مارو کوڑے میری پیٹھ میں۔ اتنا ہونا تھا کہ عکاشہ نے کوڑا دور پھینک دیا، روتے ہوئے دوڑے، اپنا چہرہ نبی کی پیٹھ سے رگڑنے لگے، کہا یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ سے بدلہ لوں، میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی پیٹھ کھل جائے، میں اپنا چہرہ آپ کی پیٹھ سے رگڑ دوں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے بچائے۔ یہ ہے حق العباد، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور حق العباد کا مطلب یہی نہیں
کیا آپ نے کسی پر ظلم کیا، کسی کو مارا، بلکہ زبان سے بھی کسی کو تکلیف پہنچانا یہ بھی ظلم ہے۔ جیسے کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، پیٹھ کے پیچھے دوسرے کی برائی کی، جس کو قرآن نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ اور بخاری میں روایت آتی ہے، ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا دو قبریں ہیں، آپ نے فرمایا دونوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ ایک قبر پر اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ نمام تھا، چغل خور تھا، پیٹھ کے پیچھے دوسروں کی برائی کرتا تھا، اور دوسری قبر پر اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ عام طور سے ناپاک رہتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو غیبت سے بچا جائے۔ اور حالت کیا ہے آج؟ ہر محفل میں غیبت ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں، بڑی مزیدار بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم تو فلاں کی غیبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بھی ہر جگہ ہماری غیبت کرتا ہے، ہر جگہ وہ ہماری برائی کرتا ہے تو ہم بھی اس کی برائی کرتے ہیں۔ لیجیے صاحب، اور اگر کتا آپ کے پاؤں میں کاٹ لے تو آپ بھی کتے کے پاؤں میں کاٹ لیں گے؟ بھائی کتے نے آپ کے پاؤں میں کاٹ لیا، وہ کتا تھا، اور آپ نے جواب میں کتے کے پاؤں میں کاٹ لیا، تو آپ نے کتے میں کیا فرق رہ گیا؟ بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر برائی ہے، تو میں کہتا ہوں بالکل صحیح ہے، کسی کے اندر آپ برائی دیکھیں تو اس کو ضرور کہیں، مگر اس طرح سے کہیں جیسے بتایا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا المومن مرآۃ المومن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ کی طرح سے ہوتا ہے۔ آئینہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ کی ناک پر سیاہی لگی ہے، آپ نے آئینہ دیکھا، آئینہ چپکے سے آپ کو بتائے گا کہ آپ کی ناک پر سیاہی لگی ہے۔ آئینہ ہوٹل میں آپ کے عیب کو نہیں بیان کرے گا، آئینہ چوراہے پر آپ کے عیب کو نہیں بیان کرے گا، آئینہ خاموشی سے آپ کو آپ کا عیب بتا دے گا۔ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے اسی طرح سے رہنا چاہیے۔ اور ظلم یہی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو مارا، بلکہ ظالم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے، اور جو ظالم کا حشر ہوگا وہی حشر اس کا بھی ہوگا جس نے ظالم کا ساتھ دیا۔ اور اس کی بڑی عمدہ مثال دی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ظالم کی مدد کرنا ایسا ہے جیسے کوئی اونٹ کسی کنویں میں گرا جا رہا ہے، کوئی اونٹ کسی کنویں میں گرا جا رہا ہے اور تم اس کی دم پکڑ کر لٹک گئے، تو جہاں اونٹ پہنچے گا وہیں تم بھی پہنچ جاؤ گے۔ تو جو حشر ظالم کا ہوگا وہی حشر اس کا بھی ہوگا جس نے ظالم کی مدد کی ہوگی، ظالم کا ساتھ دیا ہوگا۔ اور ظلم یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی کی زمین چھوڑی یا زیادہ ہڑپ کر دیا۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک کے لیے ایسے شخص پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے جو زمین کے نشانات کو مٹاتا ہے۔ زمین کے نشانات کو مٹانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ زمین ہماری ہے اور یہ زمین آپ کی ہے۔ آپ رات میں 2:30 بجے اٹھے اور زمین کو کھسکا کے آپ نے میری طرف کر دیا، آپ نے میری زمین کا کچھ حصہ اپنی زمین میں شامل کر دیا۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو فرمان رسول کے مطابق قیامت تک کے لیے اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت آپ پر ہوگی۔ ظلم یہ بھی ہے کہ کسی کا قرضہ لے لیا اور نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، آج کل قرضہ لینا تو عام بات ہے، اور قرضہ لے کے بھلا دینا بھی عام بات ہے۔ اب قرضے کی حالت کیا اپنے اس علاقے کی بات ہے اور آپ کو ہنسی بھی آ جائے گی۔ ایک سیٹھ جی بمبئی میں تھے، سیٹھ اپنے گھر آئے تھے، ان کا ایک دوست تھا گاؤں میں، اس سے کہا بھائی تمہارے پاس پیسہ ہے، گنے کا ایڈوائز آیا ہے، مجھے 50,000 دے دو اور میں بمبئی جا کے 2 مہینے میں واپس بھیج دوں گا۔ اس آدمی نے 50,000 دے دیے، سیٹھ جی بمبئی چلے گئے۔ 3 مہینے گزر گئے، کچھ نہیں۔ اس بیچارے نے خط لکھا، سیٹھ پیسے واپس کر دو، ضروری ہے۔ سیٹھ نے لکھا کوئی بات نہیں، پریشانی ہے، ایڈوائز نہیں آیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، میں 2-3 مہینے میں ضرور بھیج دوں گا۔ پھر اس نے خط لکھا، پھر وہی جواب دیا۔ 1 سال گزر گیا۔ اب وہ بیچارہ بمبئی پہنچ گیا سیٹھ کے پاس، کہا پیسے دے دو۔ سیٹھ نے کہا کہ آپ نے کیوں کشٹ کیا، میں آپ کے پیسے بھیج دیتا، آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ تو اس آدمی نے کہا سیٹھ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم میرے پیسے نہیں دینا چاہتے، لیکن یاد رکھو قیامت کے میدان میں میں تم سے 50,000 وصول کر لوں گا۔ اس نے کہا اچھا، تو قیامت کے دن تم مجھ سے 50,000 وصول کر لو گے، تو ایسا کرو 50,000 اور دے دو، ہاں اکٹھے 1 لاکھ لے لینا۔
آپ سوچئے جس چیز کو ہم مذاق سمجھتے ہیں تو کتنی خطرناک چیز ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ایک شخص ہمارے نبی کے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں نئی چمچماتی ہوئی تلوار تھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں یہ تلوار میں نے بنوائی ہے جہاد کے لیے، اگر میں اس تلوار سے جہاد کروں اور لڑتے لڑتے قتل کر دیا جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تم شہید ہو جاؤ گے، سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ وہ آدمی خوشی خوشی چلا گیا۔ آپ نے پھر اس کو بلایا، فرمایا تم نے کیا پوچھا تھا؟ اس نے کہا میں نے یہ پوچھا تھا، آپ نے یہ جواب دیا تھا۔ آپ نے فرمایا اخبرنی جبریل انان، اب یہ بھی جبریل نے مجھے بتایا ہے، الا الدین الا الدین الا الدین، اگر تم پر کسی کا کچھ قرضہ باقی رہ گیا تم نے ادا نہیں کیا تو تم اللہ کی راہ میں سر کٹانے کے باوجود جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور ہمارے نبی کا معمول تھا کہ آپ کے پاس کوئی جنازہ لایا جاتا، آپ پوچھتے قرضہ ہے اس پر؟ نہیں یا رسول اللہ کوئی قرضہ نہیں۔ آپ نماز جنازہ پڑھا دیتے۔ کوئی جنازہ آتا، آپ پوچھتے قرضہ ہے؟ بتایا جاتا قرضہ ہے لیکن اس کی اولاد قرضہ ادا کرنے کے لیے تیار ہے، آپ نماز جنازہ پڑھا دیتے۔ کوئی جنازہ آتا، پوچھتے قرضہ ہے؟ ہاں قرضہ تو ہے، اس کے پاس کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ آپ صحابہ سے فرماتے تم لوگ نماز جنازہ پڑھ لو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، یہ اہمیت ہے حق العباد کی، لیکن حق العباد بھی توبہ سے معاف ہو جائے گا۔ سونے والے ذرا آنکھیں کھول لیں، اتنی تیز آواز آ رہی، میری عادت ہے کہ میرے سامنے اگر آواز آئے تیز تو مجھے نیند نہیں آئی، پتہ نہیں لوگ جمعے میں کیوں سو جاتے ہیں۔ بہرحال حق العباد بھی توبہ سے معاف ہو جائے گا، مگر اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے جس کو ستایا ہے، جس کو مارا ہے، جس پر ظلم کیا ہے، جس کو نقصان پہنچایا ہے، آپ اس سے معافی مانگیں اور معاف کروا لیں، اور آپ نے کسی کا حق مار لیا ہے تو اس کا حق ادا کر دیں۔ اس کے بعد تیسری شرط یہ ہے کہ آپ دل میں دوسری شرط یہ ہے کہ آپ دل میں اس گناہ کے خلاف ندامت محسوس کریں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ ٹھان لیں کہ ویسا گناہ نہیں کریں گے۔ ان 4 شرطوں کو پورا کرنے کے بعد آپ اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں تو حق العباد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ خطبے کا وقت ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی سچی توفیق نصیب فرمائے۔ عباد اللہ یرحمکم اللہ، عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی واولی واہم واتم واکبر۔